بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، ہم آج آپ کے سامنے امانت اور اس کے متعلق شرعی احکامات اور کچھ اس کے ادا نہ کرنے کی متعلق جو وعیدیں ہیں وہ بیان کریں گے۔ آج کل امانتوں میں بہت ہی زیادہ بددیانتی اور خیانت والا معاملہ چل رہا ہے۔ ہم عام طور سے روپیہ، پیسہ اور مال جو رکھا جاتا ہے اسی کو امانت سمجھتے ہیں، حالانکہ کوئی منصب ہو، کوئی عہدہ ہو، یا یہ کہ کوئی راز کی بات ہو، یا کوئی ہم سے مشورہ کرے، یہ تمام کی تمام چیزیں امانت کے دائرے میں آتی ہیں۔ اس کا مفہوم اتنا وسیع ہے کہ اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، گویا وہ اس آیت کا شان نزول ہے۔ عثمان ابن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں پیر اور جمعرات کے دن کعبۃ اللہ کھولا کرتے تھے اور لوگ اس میں داخل ہوتے تھے اور اس داخل ہونے کی سعادت سے بہرور ہوتے تھے۔ ایک روز ہجرت سے پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے صحابہ کے ساتھ بیت اللہ میں داخل ہونے کے لیے تشریف لائے۔ اس وقت تک حضرت عثمان ابن طلحہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کو اندر جانے سے روکا اور انتہائی ترشی دکھائی، سختی سے پیش آئے۔ آپ نے بڑی ہی تحمل کا مظاہرہ کیا اور ان کے سخت کلمات کو برداشت کیا، پھر فرمایا، اے عثمان، شاید تم ایک روز یہ بیت اللہ کی چابی میرے ہاتھ میں دیکھو گے، جبکہ مجھے اختیار ہوگا جس کو چاہوں سپرد کر دوں۔ عثمان ابن طلحہ نے جواب میں کہا، اگر ایسا ہو گیا تو قریش ہلاک اور ذلیل ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس وقت قریش آباد اور عزت والے ہو جائیں گے۔ آپ یہ کہتے ہوئے بیت اللہ کے اندر تشریف لے گئے۔ اس کے بعد عثمان بن طلحہ کہتے ہیں، ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہیں لیکن آپ کی بات کا اتنا یقین ان کے دل میں آ گیا، کہتے ہیں میں نے اپنے دل کو ٹٹولا تو مجھے یقین سا ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرمائے وہ ہو کر رہے گا۔ میں نے اسی وقت مسلمان ہونے کا ارادہ کر لیا۔ میں نے اپنے قوم کی منشا کو دیکھا کہ وہ اس پر سخت ناراض اور نالاں ہوں گے اور مجھ کو ملامت کریں گے، اس وجہ سے میں ایمان کے دائرے میں داخل نہیں ہو سکا۔ جب مکہ فتح ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا کر بیت اللہ کی کنجی طلب فرمائی، میں نے پیش کر دی۔ جب کنجی آپ نے طلب فرمائی، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں نے آپ علیہ السلام سے درخواست کی کہ جس طرح بیت اللہ کی دوسری خدمات ہمارے اور ہمارے اولاد میں ہے، اسی طرح یہ بھی خدمت ہمارے ہی سپرد ہو۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان کی درخواست کو رد کرتے ہوئے، انکار کرتے ہوئے، ریجیکٹ کرتے ہوئے کنجی عثمان ابن طلحہ کو واپس فرمائی۔ آپ دیکھیے، کنجی کوئی مال نہیں تھا، لیکن آپ علیہ السلام نے ان سے لی تھی تو امانتاً انہی کو آپ نے دی، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ کنجی ہمیشہ تمہارے ہی خاندان میں رہے گی قیامت تک کے لیے۔ جو شخص تم سے یہ کنجی، یہ چابی لے گا وہ ظالم ہوگا۔ اس کا مقصد کیا تھا کہ کسی دوسرے شخص کو اس کا حق نہیں کہ تم سے یہ چابی لے لے۔ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے۔ حدیث مبارک میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا،
جس کے اندر امانت داری نہیں اس میں ایمان نہیں، اور جس شخص میں معاہدے کی پابندی نہیں اس میں دین نہیں۔ امانت کی کئی قسمیں ہیں۔ حکومت کے مناصب اللہ کی امانت ہے۔ کسی منصب پر غیر اہل کو بٹھانے والا شخص وہ خائن ہے، خیانت کرنے والا ہے۔ اس کی نااہلیت کو دیکھتے ہوئے پھر بھی بٹھا دیا، اس کی لا علمی کو، اس کی کم تجربہ کاری کو دیکھتے ہوئے پھر بھی اپنی سفارش سے بٹھا دیتا ہے، خاندان کی بنیاد پر، رشتہ داری کی بنیاد پر، یا رشوت لے کر، تو اس نے اس عہدے میں خیانت کی ہے پبلک کے ساتھ، جو اس کے متعلق عوام ہیں ان کے ساتھ خیانت کی ہے۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجلس امانت ہیں، مجلس میں جو بات ہوتی ہے وہ باہر ظاہر نہ کی جائے، مجلس کی باتیں مجلس ہی میں دفن کر دینی چاہیے، باہر اس کا اظہار نہیں ہونا چاہیے۔ آج کل یہ رواج عام ہوتا چلا ہے کہ ایک مجلس کی باتیں دوسری مجلس میں، دوسری کی تیسری مجلس میں کرتے ہوتے ہیں۔ یہ قیامت کی قریب کی علامتوں میں سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے قریب امانت ختم ہو جائے گی، لوگوں میں امانت داری باقی نہیں رہے گی۔ اور اسی طرح جس شخص سے مشورہ لیا جائے اس شخص پر ضروری ہے کہ وہ اس مشورے کو اسی کے حد تک رکھے، دوسرے سے اس کا تذکرہ نہ کرے۔ یہ ہے کہ کوئی اپنا راز آپ کو بتائے تو وہ راز آپ ہی کی ذمہ داری ہے، آپ ہی کے سینے میں دفن ہو جانا چاہیے۔ آپ کو یہ نہیں چاہیے، یہ زیب نہیں دیتا کہ آپ اس کا تذکرہ دوسروں سے کریں۔ تو معزز سامعین، ہم دیکھیں کہ ہم آج کتنی امانتوں میں خیانت کریں، صرف پیسوں ہی میں نہیں، عہدوں میں دیکھ لے، بڑے بڑے عہدوں میں دیکھ لے، یا ہے کہ مجلسوں کی دیکھ لے، اور اسی طرح مشوروں کی دیکھ لے، راز کی بات دیکھ لے، کتنی چیزیں ایسی ہیں جس میں ہم خائن ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ امانت کا وصف ہمارے اندر پیدا فرمائے، خیانت سے بچنے کی اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔